نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایک تعارف ویڈیو ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میری ذاتی کوائف کیا ہے۔ میرا نام مشتاق ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی سے میری فراغت ہے اور جامعہ اشرف المدارس کراچی سے میری تخصص ہے، میں نے تخصص کیا ہوا ہے اور ابھی الحمدللہ اپنے ہی علاقے میں درس تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں اور عصری تعلیم BA ہے۔ اس کے بعد چینل کے جو اغراض اور مقاصد ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کل دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک آسانی کی طرف جاتا ہے، آسانی کو پسند کرتا ہے اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو بھی کوئی مسئلہ ہو بس اینڈرائڈ سیٹ ہی سے وہ حل ہو۔ تو اسی غرض سے آج کل یہ جو اینڈرائڈ سیٹ جتنے بھی ہے یا مثال کے طور پر نیٹ ہے، اس سے ہم فائدہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ جتنا فائدہ مند ہے اتنا پھر نقصان دہ بھی ہے۔ تو کیوں نہ کہ نقصان کے بجائے ہم اس کو فائدے کے طور پر استعمال کر لیں۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ مسائل کو آسان انداز میں پیش کر کے لوگ اس پر عمل پیرا ہوں اور جو ہے ہمارے لیے بھی یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے اور ہمارے جتنی بھی عوام الناس ہے ان کے درمیان ایک خلیج قائم ہوئی ہے۔ علماء جو ہے وہ بیچارے ہر وقت اس خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہی ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے، لیکن ہماری عوام جو ہے وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، ہمارے علماء مفتیان کرام حضرات کے پاس جاتے نہیں ہیں، یا تو وہ شرماتے ہیں یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے پاس جائے اور ان سے مسائل معلوم کر لے۔ تو اسی حوالے سے پھر مناسب یہی ہے کہ ایک چینل بنایا جائے اور لوگ اس پر آئے اور مسئلے بھی پوچھے۔ ہماری بھرپور یہی کوشش ہوگی کہ قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح مسئلے کے رخ پر لوگوں کو چلائے اور صحیح مسئلہ جو ہے لوگوں کو بتائے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آج کل دیکھا جائے تو جتنا بھی ماحول گند ہے اس میں عقائد کی درستگی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے عقائد اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں اور کس نہج پر جا رہے ہیں، اس کی بھی محنت ہو۔ یہ اس کے بنیادی اغراض اور مقاصد میں نے بیان کیے۔ اب آتے ہیں چینل کی ضرورت کی طرف۔ اس چینل کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو کچھ میں نے اغراض اور مقاصد کے ضمن میں بیان بھی کر لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر ایسے کچھ عناصر دیکھنے کو ملیں گے کہ ان کی بنا پر ہمارے علماء حق کے اور اسی طرح دین حق کے، دین اسلام کے پرچار کے بجائے اس سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں کچھ عجیب عجیب سی باتیں جو ہے وہ آتی ہے۔ کوئی بھی دین کا نام سن لیتا ہے، کوئی بھی مولوی کا نام سن لیتا ہے، کوئی بھی مفتی کا نام سن لیتا ہے تو اس کی عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ ایک ایسا چینل ہو کہ جس کی بنا پر لوگوں میں بھی ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے کہ علماء کی طرف وہ آئے اور دین سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ دوسری بات یہ کہ بعض حضرات دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ اس کا جذبہ نیک ہوتا ہے، لیکن وہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سے پوچھے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے بغیر پوچھے وہ دینی مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتی ہے۔
تو اس پر دل مطمئن نہیں ہوتا، اور اکثر دوست احباب جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا یہ اس طرح کے جائز ہے یا ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے بھی یہ جو ہے ضروری محسوس ہوا کہ صحیح معنی میں لوگوں کی رہنمائی ہو۔ چوتھی جو بات ہے وہ یہ کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی دین پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، میں نے شروع میں بھی یہ بات عرض کر دی کہ دیکھو آج کل کے دور میں یہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے، اس کو جس طرح کے ان کے نقصانات ہیں اس طرح اس کے فوائد بھی ہے، اور فوائد اس معنی میں کہ اگر مثال کے طور پر ہمیں مولوی صاحب کے پاس یا امام مسجد پیش امام کے پاس یا کسی مفتی کے پاس جانے سے اگر ہمیں جو ہے وہ دقت محسوس ہوتی ہے، یا اسی طرح وہ کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، تو ان کے بجائے کیوں نہ اسی طرح چینل وغیرہ بنا کے اس کے ذریعے سے پھر لوگ جو ہے مسائل پوچھتے رہے، اور اس کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج کل جتنے بھی آن لائن بیانات ہوتے ہیں، یا اسی طرح آن لائن کورسز جتنے بھی ہیں وہ ہوتے ہیں، خاص کر وہ حضرات جو باہر ممالک میں، بیرون ممالک میں رہتے ہیں، تو ان کو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت فکر ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ یعنی علماء اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے پھر ان کے ذریعے سے وہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اپنے بچوں کو دین پڑھانے یا دینی مواقع اس کے لیے فراہم کرنے کے حوالے سے۔ آخری بات جو رہ گئی وہ یہ کہ یہ چینل جو میں نے بنایا ہے اس کو کس انداز میں چلایا جائے اور کس معنی میں اس کو مفید بنا دیا جائے، اس حوالے سے ذہن میں چند باتیں آ رہی تھی، سوچا کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں۔ وہ یہ کہ متوقع کورسز جو ہے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کی بنا پر لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور کامل درجے میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی تھی وہ یہ کہ چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، اس حوالے سے اگر ایک کورس شروع کرا دیا جائے، یعنی مختصر ویڈیوز بنا لیے جائے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اپلوڈ کر دیے جائے۔ مثال کے طور پر رمضان کے فضائل ہے اور مسائل ہے، اس پر بات ہو، اور اسی طرح ایک اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ طہارت کے فضائل اور مسائل اس کو بیان کیا جائے، یا اس طرح نماز کے مسائل ہے اور اس کے فضائل ہے یہ بیان کیا جائے، زکوٰۃ کے فضائل ہے مسائل ہے اس کو بیان کر لیا جائے، اس طرح نکاح کے فضائل مسائل یا طلاق کے جتنے بھی اہم مسائل ہے اس پر گفتگو ہو، یا اس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو بیان کر دیا جائے، اور اسی طرح تاریخ اسلامی ہے، اسلامی تاریخ یہ جو ہے یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے، آپ کمنٹ میں پھر مجھے بتا دیجئے کون سا کورس ایسا ہوگا جو مفید تر ہوگا عوام الناس کے لحاظ سے۔ اور آخر میں ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ دیکھو ہر انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان جو ہے وہ غلطی اس سے سرزد ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے میری بھرپور کوشش تو یہی ہوگی کہ کوئی بھی بات بغیر کسی حوالے کے نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسی بات ہو کسی ساتھی کو جو ہے اس پر اشکال ہو، کوئی کسی اعتبار سے بھی اس کو اشکال ہو، تو وہ کمنٹ میں پھر پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔